ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ہی ممتاز و نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قیادت و رہنمائی کا رول ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ ایک ایک صوبہ ہی نہیں بلکہ پورا خطہ ہند ان کے زیر نگیں آنے لگا تو اس وقت مسلمان ہی ہندوستان کے فرما روا تھے۔ سب سے پہلا شخص جن کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت، بلند نگاہ اور غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ انگریز اس طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کر لیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو ایک دن ایسا ہوگا کہ پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں میدان میں آ گئے۔ غرض جس کو انگریزوں نے آزمایا وہ ٹیپو تھا، بھارت کا پہلا سپاہی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی، سلیم عثمانی اور دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی، اپنے سفیروں کو فرانس، ترکی، ایران اور دوسرے ممالک بھیج کر بین الاقوامی سطح پر فضا ہموار کرنے کی کوشش کی۔ نپولین نے بھی ان کا تعاون کیا۔ وسعت پذیر اور خطرناک برطانوی اقتدار کو ختم کرنے کے مقصد سے ان کی مدد کی۔ وہ زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پانی پھر جائے اور وہ اس ملک سے بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انہی کی غداری کی وجہ سے اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 کو سلطنت خداداد سرزمین سری رنگا پٹن کے معرکے میں شہید ہو کر سرخ روئی حاصل کی۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ ہر طرف سے ان کی کوشش ناکام ہو گئی تو انہوں نے ایک سازش یہ کی کہ انہی میں سے ان لوگوں کو منتخب کیا جائے جو ٹیپو سلطان کے خلاف کام کریں۔ چنانچہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر فوجی بغاوت پر آمادہ کر لیا اور آخر میں ٹیپو سلطان کے وزیر مالیات میر صادق کے دھوکے سے 4 مئی 1799 میں انگریزی فوج قلعے میں گھس آئی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، فوراً تیار ہو کر لڑنے کے لیے باہر آ گئے۔ یہ ان کی جواں مردی تھی، اگر وہ چاہتے تو بچ سکتے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے اور لوگوں کے دلوں میں آزادی کی چنگاری لگا کر چلے گئے اور رہتی دنیا تک اپنی چھاپ چھوڑ گئے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی غلامی و اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور مقولہ ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ جنرل بارش کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی ناش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے جن کی صداقت کی تاریخ نے تصدیق کی: آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بلند ہمت، بالغ النظر، مذہب وطن کی فدائی اور غیر ملکی اقتدار کے دشمن کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ راہ حق اور راہ اخلاص میں جنہوں نے بھی جان دے دی وہ زندہ جاوید ہیں۔ آخری ہچکی نے دی اللہ اکبر کی صدا، نزع کی حالت میں بھی تو نے کی باطل سے جنگ۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اس شمع آزادی کے پروانے کی زندگی اور شہادت سے ہمارے دلوں میں ہمیشہ عزم و ہمت کے چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ مرد مجاہد، محب وطن، شہید وطن، شیر دل، سرزمین ہند ہی نہیں بلکہ تاریخ کے ایک ایسے مشہور و معروف فرمانروا تھے جن کے کارناموں کی روشنی آج بھی جگمگاتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ میسور جیسی چھوٹی ریاست کو عالمگیر ریاست کا مرکز بنایا۔
سلطان شہید رحمۃ اللہ نے راکٹ جیسا انوکھا حربہ ایجاد کر کے اس ایجاد کا صحرا جس کا چرچا آج سارے عالم میں ہے، سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے۔ سابق صدر ہند ڈاکٹر عبدالکلام فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت ہوئی کہ ناسا والوں نے ایک ہندوستانی کو راکٹ کا ہیرو تسلیم کیا ہے، جبکہ خود ٹیپو کے ملک نے اس کو فراموش کر دیا ہے۔ سلطان نے طاقتور بحری بیڑا تیار کیا جس سے صرف ملک کی تجارت میں ہی میں نہیں بلکہ مدافعت میں بھی مدد ملے۔ سلطان تعمیرات کے میدان میں بھی کسی سے کم نہ تھے۔ کئی محل، مساجد، قلعے اور باغات آج ان کے ذوق تعمیر کے شاہد ہیں۔ بنگلور کا شہر آفاق لال باغ انہی کا لگایا ہوا ہے۔ فیاضی، رواداری اور تنظیم و تدبیر کی مثال قائم کی۔ حکومت اقتدار کو اللہ کی امانت سمجھ کر عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنا تن من دھن وقف کر دیا۔ دنیا کے کسی بادشاہ نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبودی اور حفاظت کی خاطر اپنے جگر گوشوں کو، اپنے معصوم 2 فرزندوں کو انگریزوں کے پاس رہن رکھا ہو، ایسی مثال ساری دنیا کی بادشاہت میں نہیں ملتی۔ سلطان سماج کو خان کا احترام سکھایا، غلط رواجوں کو مٹایا، بد اخلاقیوں کو دور کیا، شراب پر پابندی عائد کی۔ یہ صرف مذہبی نقطہ نظر سے نہیں تھا بلکہ ملک کے نوجوانوں کی بہبودی کے لیے کیا گیا تھا۔ سلطان ٹیپو غیر ملکی اقتدار کے خلاف جہاد کر کے خاک وطن پر اپنا مقدس لہو بہا کر اسے سیراب کیا۔ سلطان کے 3 بڑے کارنامے ہیں۔ پہلا، اس ملک کو غلامی کے طوق سے نجات دلانے کی کوشش۔ دوسرا، اس ملک کے وسائل کا فروغ اور عوام کی خوشحالی۔ تیسرا، سماج میں تنگ نظری و تعصب سے احتراز۔ سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ پورنیا ان کا وزیر تھا، کرشنا راؤ وزیر خزانہ تھا، شام ایینگار وزیر داخلہ تھا، سرینواس راؤ اور اپاجی رام سفیر تھے، ہری سنگھ اور سری پت راؤ فوج کے کمانڈر تھے، نرسنگا راؤ اور رنگا راؤ اعلیٰ افسر تھے، شیواجی بنگلور قلعے کا کمانڈر تھا، تعلقہ اور ضلع کے سارے کارکن، حساب و کتاب، آمدنی و اخراجات کا سارا شعبہ، کندایا و لگان کا وصولی کا سارا محکمہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا۔ سلطان کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کی رعایا کا اکثر حصہ ہندو ہو تو رواداری، فیاضی، فرض شناسی اور حق و انصاف کا نظام سلطنت کی لازمی اصول ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان نے مالابار کے ماپلہ اور منگلور کے عیسائیوں اور کورگ کے ہندوؤں کے ساتھ سختی کا سلوک کیا۔ یہ مذہب کی وجہ سے بالکل نہیں تھا بلکہ سیاست کی وجہ سے تھا۔ یہ تینوں ملک سے غداری کر رہے تھے اور انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اور سلطان کو تخت سے ہٹانا چاہتے تھے۔ سلطان پر تعصب، تنگ نظری کے الزام تھوپنے والے وہ تھے جو ہندوستان کا انگریزوں کے ساتھ سودا کرنا چاہتے تھے۔ ٹیپو سلطان انگریز سامراج کے خلافت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی، مذہبی تعصب سے بالکل پاک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کے فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خداداد کا نام دیا تھا۔ سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود ہمیشہ باوضو رہنا اور تلاوت کلام اللہ آپ کے معمولات زندگی کا حصہ تھا۔ ظاہری نمود و نمائش سے پاک تھے اور ہمیشہ شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان 7 زبان حکمران کہے جاتے تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی اور انگریزی سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ مطالعے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ خود ان کا ایک ذاتی کتب خانہ تھا جس میں کتابوں کی تعداد 2000 بیان کی جاتی ہیں۔ محمود شیرانی لکھتے ہیں، عجائبات میں یہاں کے دل کو الجھانا، دکن میں جا کے سری رنگ پٹن چلے جانا، کہ جس کی خاکی میں سوتا ہے شیر ہندوستان، زمانہ بھول گیا ہے جس کے سب احسان۔ اور ایک شاعر لکھتے ہیں فاروق، گنبد ٹیپو سے آتی ہے صدا پیغام یہی، حوصلہ ٹیپو کا بھارت کے لیے درکار ہے، روح ٹیپو کی ضرورت آج پھر بھارت کو ہے، قوم سرمایہ کا ہر اہل وطن حقدار ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اس شمع آزادی کے پروانے کی زندگی اور شہادت سے ہمارے دلوں میں ہمیشہ عزم و ہمت کے چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔
ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ کی شخصیت کی نظیر ہندوستان پھر کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت نے ہندوستان کی بنتی ہوئی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یادگار سیریز کے تحت ڈاکٹر آر عبدالحمید صاحب کی یہ پیشکش اگر پسند آئی ہو تو دوستو احباب میں ضرور شیئر کریں۔ اے سپوت مادر ہندوستاں تجھ پر سلام، راہ آزادی کے اے آتش فشاں تجھ پر سلام، اے وطن کے قدر و قیمت کے نشاں تجھ پر سلام، اے حقوق زندگی کے ترجماں تجھ پر سلام۔